عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا تنہا واحد و یکتا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار، بے حد و بے حساب درود و سلام اس وجود مسعود کے لیے جن پر فرشی بھی درود بھیجتے ہیں، عرشی بھی درود بھیجتے ہیں، مخلوق بھی درود و سلام بھیجتی ہے۔ انتہا یہ ہے کہ خود خدا بھی درود و سلام بھیجتا ہے۔ نبی الانبیاء، قاسم جنت و کوثر، حبیب کبریاء، ختم نبوت کے تاجدار، نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار، وجہ تخلیق کائنات، مقصود کائنات، جان کائنات، فخر کائنات، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنے درود، اتنا درود جتنے سمندروں کے قطرے ہیں، درختوں کے پتے ہیں، جتنے شجر ہیں، جتنے حجر ہیں، تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک رب کی جتنی مخلوقات ہیں، جن، انسان، درندے، پرندے، حیوانات، نباتات، گویا جس کو خدا نے تخلیق کیا ہر اس کے برابر نہیں بلکہ رب کی شان کے مطابق و برابر درود و سلام ہمارے نبی علیہ السلام پر۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا۔ یاران محبت، میں آج قلبی اطمینان محسوس کر رہا ہوں۔ آج اس دیہات اور اس گاؤں میں عاشقوں کا یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، علماء، نقبا، ثناخان رسول، اس مسجد حسین کے خوبصورت خطیب علامہ قاری محمد اسلم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس مسجد کا، اس علاقے کا حسن جناب پروفیسر حسن، میزبان محفل میں چمکتا چہرہ برادر عزیز، محترم محتشم، عاشق درود، عاشق رسول محمد صابر بھائی، رانا فقیر حسین، بوٹا بٹ صاحب، جٹ کے بٹ، جنہیں بیٹھے ہو بٹ، جنہیں بیٹھے ہو جٹ، سارے نبی پاک دے راج دلارے ہیں۔ ہم سب انہی کے تو ہیں سہارے، اس لیے کہ ان کا ذکر ہی لگاتا ہے کنارے۔ آپ سارے کے سارے مجھے بہت عزیز اور لگ رہے ہیں پیارے، اس لیے کہ حسن کی محفل میں آئے بیٹھے ہو، اور حسن ساری کائنات میں وہ ہے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا۔ ایسے پیارے سے محبت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ درود کمیٹی جو آپ کے اس علاقے میں بنی، مجھے اس لفظ نے آپ کے درمیان لا کے بٹھا دیا۔ درود السلام کی محفل سجانے والوں، اپنے نبی کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کی ذات والا صفات پر درود السلام کی ڈالیاں بھیج بھیج کر اپنے چہرے روشن کرنے والا، اپنی قبر روشن کرنے والا، اور رسول مکرم علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بننے
میں میلاد کمیٹی، انتظامیہ مسجد، اہل علاقہ، اس ساتھی سے لے کر ساؤنڈ سسٹم والے اور پوری مجلس، آپ مسجد کے حال میں بیٹھے ہیں، بظاہر تو ایسا ہی ہے، دل کہتا ہے مدینے کی کسی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت کے باغیچے میں مہک اور خوشبو معطر، منور، مشرف، معزز، محترم، مکرم، خیرات کے حصول کے لیے مسجد کے صحن سے لے کر اندر تک، اندر سے لے کے باہر تک، باہر سے لے کے اندر تک، سبحان اللہ، ان کی کرم کی تجلیات کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے۔ یاد فرماتے نہیں اس کا تو کوئی غم نہیں، یاد رہتے ہیں یہی بندہ نوازی کم نہیں۔ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ دو اقسام آگ کی، ایک دوزخ کی آگ ہے، ایک عشق کی آگ ہے۔ پیارے ڈاکٹر حافظ محمد عرفان، رہنما عظیم جناب ڈاکٹر صاحب تحریک درود پڑھو بے حساب پڑھو کے آپ رہنما بھی ہیں، اور میرے یاران طریقت میں چنڈو بٹالہ سے جماعت لے کر جناب پیارے محمد رضوان نقشبندی اور میرے ہمراہ صدار اور پورے وقار کے ساتھ جو بھی آئے بیٹھے ہیں اس بہار میں، ان کو نبی پاک سے بھی پیار ہے اور یہ محفل ان سے پیار کا اظہار ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کا یہ احسان ہے ہم پر کہ بن مانگے مصطفیٰ جان رحمت کا امتی بنا دیا ہے۔ کلیم اللہ بہت بڑا رتبہ ہے، انبیاء میں کلیم ہونا منفرد، ممتاز، امتیازی شان ہے۔ پروفیسر صاحب قبلہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر ہم کلام ہونے والی ہستی ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، کلیم اللہ کتنا بڑا رتبہ ہے، واسطہ نہیں، وسیلہ نہیں، ادھر سے کلام ہے ادھر سے انعام ہے، دو ہستیاں ہم کلام ہے، ایک مالک ہے، ایک امتی، ایک نبی ہے، ایک خدا ہے۔ اور جب آواز کی شیرینی کان سے گزر کر دل کی حلاوت تک پہنچی، دل میں ڈیرا لگایا، تو کلیم اللہ نے فرمایا، عرض اور فریاد پیش کی، اے رب تعالیٰ، تیرے کلام کی جو لذت ہے، جو حلاوت ہے، جو شیرینی ہے، جو کرم ہے، جو فضل ہے، وہ تقاضا کر رہی ہے کہ اب تجھے دیکھا جائے۔ کلام کا حال یہ ہے تو دیدار کا حال کیا ہوگا؟ تو عرض کر دی، ربی آرینی انظر الیک، اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب العلا کی طرف سے آواز آئی، لن ترانی، لن ترانی، کہیں پہ وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ یاران محبت، عرض کی اگر تیرے دیدار کی تاب لانے کی سکت نہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ تیرا بے نقاب جلوہ اس فرش زمین پہ کوئی اور دیکھ سکتے ہیں؟ فرمایا وہ ایک ہی ہے۔ اے کلیم اللہ، تجھے بھی شان کلیمی انہی کے سجدے عطا ہوئی۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک، جس کو نبوت ملی، رسالت ملی، کتاب ملی، شریعت ملی، عظمت ملی، توقیر ملی، توحید کا نور ملا، ہم نے سب سے پہلے تیری ذات سب کو منوائی ہے۔ عرش پہ سب کو جمع کر کے کہا، قرآن مجید کی آیت اس کی واضح دلیل اور بیان دلالت کر رہی ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ انبیاء کی ارواح کو جمع کیا گیا، پھر میلاد سجایا گیا، اور رب نے یہ فرمایا گیا، کیا ارشاد ہوا، ہم تم سے عہد لیتے ہیں، میثاق لیتے ہیں، ہم تمہیں نبوت دیں گے،
رسالت تو دیں گے، پیغمبری تو بخشیں گے، مگر سنو میرا ایک شان والا نبی آئے گا، بس جب تم میری توحید کا بیان کرو، لا الہ الا اللہ کا درس دیتے رہو، ساتھ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ اعلان اور بشارت بھی دیتے رہو ہم آئے تو ہیں مگر کسی اور کے لیے نہیں، سمجھے؟ یہ جو پیسوں والا سلسلہ ہے یہ آپ میرے لیے نہیں کریں گے، یہ پیسے ویسے تو مسجد بڑی خوبصورت ہے، گولڈن پٹی اچھی، سفید تائل اچھی، چھت اچھی اور در و دیوار اچھے، تھی سارے ہی اچھے، تو مجھے آپ کی دعاؤں کی عادت ہے، اب تقریر کے دوران کوئی 10 روپے کوئی پیسہ نہیں لے کر آئے گا، میری یہ گزارش ہے، میں آپ سے پیسے لینے نہیں آیا، میں آپ کو کچھ دینے آیا ہوں، اور جو مجھے ملا ہے وہی دوں گا نا، تو میرے پاس بھی در رسول کے ٹکڑے ہیں، تھوڑی چوریاں بھی در رسول کے ٹکڑے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ بات کیا ہو رہی تھی یاد ہے کسی کو؟ حضرات سارے انبیاء کو جمع کیا، نبوت بھی عطا ہوگی، رسالت بھی عطا ہوگی، کتاب بھی دیں گے، صحائف بھی دیں گے، عظمت بھی ملے گی، امت بھی ملے گی، قربت بھی ملے گی، توحید کا نور بھی ملے گا، اور میری جاہ جلال و کمال کے اوصاف سے متصف بھی کروں گا، معجزات بھی ملیں گے، کن کہو گے تو فیکون کہنے والی ذات سے تعلق قرب بھی ملے گا، مگر سنو تم براتی ہو، دولہ میرا حبیب ہے۔ فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہہ دینا بشارت دیتا ہوں میرے بعد جو آنے والے ہیں نا ان کا نام نامی احمد ہوگا۔ شان اتنی ہے کہ رب کلیم اللہ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے لن ترانی، تم دیدار نہیں کر سکتے، پھر صفاتی تجلی عطا کی، صفاتی تجلی کوہ طور پر ڈالی، صفاتی تجلی کے نور کے بعد کوہ طور جل کے خاکستر ہوا، سب جناب کلیم اللہ کے اطراف میں سب شکست و ریخت ہو کر سیاہی مائل پہاڑ مٹی کا سرما بن گیا۔ ایک صفاتی تجلی کے بعد کلیم اللہ بے ہوش ہوئے، اہل علم فرماتے ہیں صفاتی تجلی کے نور کے نوالے لے کر جناب کلیم اللہ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی اتنی بصیرت اور بصارت تیز ہو گئی، کئی 100 میل کالے پہاڑ پر کالے رنگ کی چیونٹی کے چلنے کی آہٹ اور اس کو دیکھنا جناب کلیم اللہ کے لیے آسان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور کلیم اللہ علیہ السلام جناب موسیٰ علیہ السلام ان کی عظمتوں پر قربان، کیوں کہ حضور سب کی عزتوں میں اضافے کے لیے آئے، بلا شبہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، مگر یوں تو سارے نبی۔ حضرات اللہ کے کلیم نے اللہ رب العالمین سے عرض کی یا اللہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس محبوب کو تو اپنا جلوہ دکھائے گا مجھے اس کی امت میں شامل کر دے گا؟ میں تھوڑی سی تمہید بنانا چاہتا ہوں، آپ عام لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ دروشی پڑھنے والے لوگ ہیں، قبیلہ کون سا ہے، برادری کون سی ہے، لباس کیسا ہے، شکل کیسی ہے، نسبت کیا ہے، کوئی غرض نہیں، غرض یہ ہے ہم اس نبی علیہ السلام کی امت میں ہیں جس نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کی خواہش اور تمنا، آرزو اور دعا کلیم اللہ کرتے رہے ہیں۔ یا لیتنی کنت من امتی محمد، جناب کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ سے یہ فریاد کی، اے اللہ کاش کہ میں محمد مصطفیٰ کا امتی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ دوستو میں نے اور آپ نے اپنی قدر کبھی پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کی، دنیا دنیا دنیا، تجارت بازارت امارت، لین دین خرید و فروخت، اور بچیوں کے رشتے اچھے ہو جائیں، بیٹے کا مستقبل اچھا ہو جائے، بیٹوں کو اچھا مکان دکان اور کام دے کر جانا ہے، فیکٹریاں بنانی ہیں، ابھی دکانیں بنانی ہیں، یہ بناتے بناتے انسان اپنی اصل منزل کی طرف چلا جاتا ہے، قبر کی تنہائی میں اتر جاتا ہے، تن کے کپڑے اتار لیے گئے، 2 انسلی چادروں میں کفن کے بعد دفن ہو گیا، وہ کفن اور دفن تک کا سفر طے کر کے یوں ہی مردار مر گیا،
حضرات نہیں، امتی وہ ہے جو زمین پر رہے تو عاشق نبی بن کے، عاشق نبی بن کر ذکر نبی کرتے ہوئے جو شخص قبر میں اترتا ہے اس کی قبر دوزخ کا گڑھا نہیں جنت کا باغیچہ ہوا کرتی ہے۔ حضرات میں اور آپ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جن پر درود خدا بھیج رہا ہے، فرشتے بھیج رہے ہیں، شجر حجر ذرے تخلیقات حضور کا ذکر کر رہی ہے۔ سورہ علم نشر کی ایک آیت ہے، اہل علم حضرات موجود ہیں، خطیب ذیشان اس مسجد کے جامع مسجد زبیر کے موجود ہیں، درود کمیٹی والوں کو میں ذاتی طور پر اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور مزے کی بات بتاؤں، یہ جو 5-7 نام ہیں درود کمیٹی کے، یہی کمیٹی نہیں ہے بلکہ یہاں سے لے کے آخر تک ہر بچہ، ہر جوان، ہر بزرگ درود خواں ہے اور درود کمیٹی کا حصہ ہے۔ حضرات سورہ علم نشر کی ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا ترجمہ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو، اب بلند کرنے والا کون ہے؟ تو مخلوق کی حیثیت کیا یہ کم کرے؟ کوئی شخص بھی درود نہ پڑھے، اور اگر پڑھے بھی تو مخصوص اور محدود وقت کے لیے، یہ سو بھی جائے، یہ جاگے بھی، یہ تجارت بھی کرے، یہ طعام قیام آرام، یہ دنیا داری بھی کرے، سارے معاملات کو معمولات کو طے کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ جو اگر درود پاک پڑھنے والا بن گیا ہے تو وہ بھی ایک مخصوص وقت کے لیے مخصوص تعداد میں، لا تعداد پڑھنے والے بھی بے شمار ہیں، مگر میرا سوال یہ ہے یہ سارے کا سارا فیضان محمد عربی کی نسبت کے صدقے ہیں، اور اللہ رب العالمین حی قیوم ہے۔ بے شک آیت الکرسی کس کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ، اگر میں سننا شروع کروں تو تہجد ادھر ہی ہو جائے گی۔ خدا آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ اس میں ایک آیت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کا ترجمہ کون بیٹا سنائے گا چھوٹے بچوں میں؟ میں ہی سنا دیتا ہوں آپ سب سے چھوٹا ہونے کی حیثیت سے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، توڑے جو ادھیانو نیند آ بھی گئی ہے، کچھ اونگ بھی آ رہی ہے، یہ اونگ اور نیند سے پاک رب ہے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا میں رب ہو کر، قادر ہو کر، محتاج نہیں، حی قیوم علی کل شیء قدیر، رحمان رحیم کریم مہربان خالق قادر مسجود معبود حق محبوب برحق ہو کر کچھ بھی نہیں کر رہا، میں تو اپنے نبی کے ذکر کے چرچے کر رہا ہوں، میں محبتوں کے گیت گا رہا ہوں۔ ہاں اگر تم میں سے کوئی میری اس بزم محبت میں شامل ہونا چاہے، حضرات نمازی نماز پڑھتا ہے، رب کے لیے پڑھتا ہے، حاجی حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، یہ صدقہ کرتا ہے، یہ یتیم پروری کرتا ہے، یہ غریب کی کفالت کرتا ہے، یہ بڑوں کا ادب کرتا ہے، یہ چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات رب یہ نہیں کرتا، اس لیے مخلوق کو حکم ہے، عبادت کا حکم مخلوق کو ہے، اذان کا حکم مؤذن کو ہے، نماز پڑھانے کا حکم امام کو ہے، خطابت کا حکم خطیب کو ہے۔ میرا سوال یہ ہے رب کریم کیا کرتا ہے؟ فرمایا نہیں نمازی بھی تسی رہنا ہے، سجدہ بھی میرے لیے ہے، تسبیح بھی میرے لیے ہے، تحلیل بھی میرے لیے ہے، حمد بھی میرے لیے ہے، ثنا بھی میرے لیے ہے، اوصاف بھی میرے ہیں، قدرت بھی میری ہے، شان بھی میری ہے، پہاڑ میرے ہیں، سمندر میرے ہیں، سب کچھ خلق میں نے کیا ہے، مگر سنو یہ ساری نشانیاں ہیں میری قدرت کی۔ میں نے محمد کو پیدا کر کے اپنی محبت کا شاہکار بنا کر دنیا کو بتایا ہے۔ پہاڑ دیکھو گے تو قدرت نظر آئے گی، سمندر کی لہریں دیکھو گے تو قدرت نظر آئے گی، شجر دیکھو گے، پھل دیکھو گے، پھول دیکھو گے، خوشبو آئے گی، قدرت نظر آئے گی، ہر جگہ میری قدرت ہے۔ میرے محبوب پر درود بھیجو گے تو محبت بھی نظر آئے گی، قدرت بھی نظر آئے گی۔ قرآن کریم قرآن فرقان مجید میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اب آپ کو پتا چلا کہ آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ بھی دوشی بھیج رہے ہیں اور آپ کو بھی توفیق مل گئی۔ آپ کی زبان کس لیے بنی؟ دل
بعد لئی بنایا تعریف لئی دوبارہ اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے رب نے فلا سجائیاں نے سرکار یاران محبت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان رشید میں فرمایا قل سورہ اخلاص کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قل جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی اس میں بھی ہے قل وہاں بھی ہے قل اس کا ترجمہ یہ ہے محبوب آپ فرما دیجئے محبوب کریم آپ کہہ دیجئے واللہ احد اللہ کتنے اللہ وحدہ لا شریک ہے سب کہو اللہ وحدہ یہ ہے عقیدہ سنیت اللہ وحدہ لا شریک ہے بے مثل ہے بے مثال ہے مگر قادر مطلق نے اپنی توحید کا اعلان بھی زبان مصطفیٰ سے کروایا رب ہو کر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور ان کی زبان حق ترجمان سے اپنی توحید کا اعلان کرواتا ہے بندہ کچھ بھی نہ ہو کے کہے کہ میں نے براہ راست خدا تک چلے جانا حضرت ابوبکر صدیق مصطفیٰ کے ہو کے خدا تک گئے حضرت فاروق اعظم مصطفیٰ کے ہوئے تو مراد رسول بنے حضرت عثمان غنی مصطفیٰ کے ہو کے ذوالنورین بنے مولا علی مصطفیٰ جان رحمت کی اخوت میں آپ کی محبت میں گرفتار ہوئے تو پھر زمانے کے سردار ہوئے ولیوں کے تاجدار ہوئے حضرات محترم اب قرآن کریم میں اصول یہ بنایا گیا دستور یہ بتایا گیا منشور یہ سمجھایا گیا کیا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کس کو اپنی امت کو قیامت تک کے امتیوں کو کیا ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے شدید محبت کرتے ہو تو کوئی ایسا شخص ہے غریب ہے یا امیر فقیر ہے یتیم ہے یسیر ہے نیک ہے پرہیزگار ہے جوان ہے بوڑھا ہے بچہ ہے کوئی ایسا ہے شخص جو کہے کہ مجھے اللہ سے محبت نہیں سب اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں پھر بھی محبت ہے فرمایا سنو اب اگر اللہ کی محبت میں تمہیں کمال حاصل کرنا ہے اللہ کی محبت میں تمہیں ید طولہ قائم کرنا ہے دعوی محبت میں تمہیں اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری کیا ہے فرمایا سنو ہم نے ایک ربوبیت کا شاہکار بنا کے مدینے میں سما دیا ہے ساری کائنات کے دل میں اس کا ڈیرا لگا دیا ہے اگر میری ذات کا عرفان چاہتے ہو تو میرے محبوب کے قدموں کو چوم لو دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا حضرات گرامی مرتبت پتہ یہ چلا کہ خدا لم یزل جل جلالہ نے تمام انبیاء کو نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دی ہے اور یہ کائنات بھی انہی کے دم قدم سے قائم ہے معراج کی رات حضور عرش پہ تشریف لے گئے تو پیچھے کیا رہ گیا اس لیے بریلی کے تاجدار بولے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو آپ سبحان اللہ کہہ گئے اس وقت آپ تھک گئے لیکن پھر بھی میں نے اپنی صدا دیتی رہنے موزن کا کام آزان دینا نمازی 5 ہون یا 500 ہون ایسا ہے کہ نہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو
سامنے تکریم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. صابر صاحب یہ جنہوں کی فوٹو تسی بنا رہے ہو یہ کسی اور کے کیمرے میں بھی آ رہے ہیں. تاجدار عرب و عجم کی نظر میں بیٹھے ہوئے حضور پر درود بھیجنے والا حضور کے دامن کرم میں بیٹھ جاتا ہے, جنت کی کیاری میں چلا جاتا ہے. حضرات کرام میں مرتبہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے بتا دیا محبوب کریم ہم نے تجھے سراپا رحمت بھی بنایا, رحمت للعالمین بنایا, خاتم النبیین بنایا, شفیع المذنبین بنایا. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے اہل علم موجود ہیں. اللہ نے 18,000 جہان تخلیق فرمائے, سب جہانوں کے لیے وہ رب ہے اور سب جہانوں کے لیے ہمارے نبی رحمت بن کے آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ افروز ہے, تھکے تو نہیں آپ؟ ابھی عنوان پر کلام ہونا باقی ہے, ابھی محبت کی بے ترتیب باتیں شروع ہوئی ہیں اور آپ کے پیار کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آج 2-4 گھنٹے تقریر ہو ہی جائے گی. میں نے تو ویسے محبت میں کہہ دیا لیکن آپ کا اظہار محبت تقاضا کر رہا ہے کہ جتنی بھی تقریر ہو آپ دل پذیر لوگ ویسے ہی نبی پاک کے ذکر سے سرشار اور ان کی محبت میں گرفتار بیٹھے ہوئے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز ہیں. حضور پرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ گر ہیں. ایک چہرہ ڈھانپے ہوئے شخص باہر سے حاضر ہوا, توجہ ہے آپ کی, تو نبی الانبیاء علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا. اللہ پیارے دام صاحب استقبال کیا اور تھوڑی سی جگہ بنا کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہما وقت جب بھی کچہری لگتی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, حضور کے دائیں جانب پہلی شخصیت بیٹھنے والی جناب حضرت ابو بکر صدیق. وہ شخص تشریف لائے چہرہ ڈھانپے ہوئے, حضور علیہ السلام کھڑے ہو گئے, سب صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. وہ شخص جب تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان کو جگہ دی, صدیق اکبر کے اپنے درمیان بٹھایا. سبحان اللہ. صحابہ نے رشک فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا, سوال کرنے لگے میں بتانے لگا. اے میرے صحابہ پوچھنے لگے ہو نا کہ یہ کون ہے, ان پر اتنا کرم, پہلے دیکھا نہیں ان کو, کہاں کے رہنے والے, نہ یہ غار ثور میں تھے نہ یہاں کہیں مسجد نبی میں دیکھا, آج پہلی بار آئے, اتنا کرم. نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ یہ کون ہے, میں بتانے لگا. یہ میری امت کے وہ فرد ہیں, تھوڑی دیر پہلے جبریل امین علیہ السلام آئے تھے, ان کے بارے میں مجھے بتا کر کے گئے کہ یا حبیب اللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی زیارت کو جو شخص پہنچنے لگے نا, سیفی صاحب پیارے ہیں, یہ جو شخص پہنچنے لگے نا, اللہ فرماتا ہے اس نے آپ کی ذات والا صفات پر وہ درود بھیجا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ سارے سمندروں کو ہم دواب بنا دیں, سیاہی بنا دیں, روئے زمین کے سارے درخت قلم بنا دیں, اور اس درود کا ثواب لکھنے کے لیے ڈیوٹی فرشتوں کی لگا دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. فرشتے ڈیوٹی کریں کیا کہ سب درختوں میں کہ جو قلم بنے اس سے وہ سیاہی ڈبو ڈبو کے اس درود کا جو ثواب ہے وہ لکھنا شروع کر دیں, قلم بھی ختم ہو جائے, سیاہی بھی ختم ہو جائے. سبحان اللہ. فرشتے تھک بھی جائیں پھر بھی اجر باقی رہے گا. تو فرمایا میں نے اس کو اس وجہ سے کہ اس نے وہ درود پڑھا ہے کہ رب نے اس پر اتنا میرے پاس بٹھایا ہے. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بولے یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نے درود پڑھا ہے ہمیں معلوم ہو جائے گا. تو رحمت کائنات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے ہی رحمت, اتنی بڑی رحمت. میں مدینہ شریف حاضر تھا, میں نے آپ کی درود کمیٹی کے لیے سب کے لیے وہاں دعائیں کی ہیں. مجھے اس مجلس محبت میں آنے کا حکم کافی دیر کا مل گیا تھا, تو اس محبت کا رشتہ اور ناطہ جب جڑ جائے تو پھر مدینہ شریف میں سارے یاد آتے رہتے ہیں.
حضرات گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا انہوں نے کون سا درود شریف پڑھا جو خدا کی رحمت میں اتنی طغیانی آئی، اتنی فراوانی آئی اور اتنی مہربانی آئی؟ تو نبی الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اس نے جن کلمات سے درود شریف پڑھا میں تمہیں سنانے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود شریف کی تلاوت کرتے سنائی اور پھر فرما دیا اے صدیق اکبر آپ کی عظمتوں میں بھی کائنات قربان، آپ نے امت پر کتنے کی ہیں احسان کہ آپ کے احسان کے بدل کے لیے خدا کے محبوب علیہ السلام کا ہے یہ فرمان، اے ابو بکر سب کے بدلے اتار دیے، اے ابو بکر جو ہے تیرا احسان حشر میں ادا کرے گا تیرے ہر احسان کا بدلہ خود رحمان۔ تو ان کے نام پر یہ کائنات ساری قربان۔ نام سن کر ابو بکر و عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے، وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے نو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلائے انوار بنائے ہوئے ہیں۔ مباجہ شریف کے جانے سے پہلے حضرت نصیر ملت نصیر الدین گولروی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے جرم اسیاں کے سبب سامنے آیا نہیں جاتا، کیا یہ کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت پر جو احسان فرمائے ان میں ایک یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر سوال کرتے تھے، امت پر کرم ہو جاتا تھا، امت پر مہربانی ہو جاتی تھی، آپ کو درود شریف پڑھنے والے کو جو اجر ملا ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو بھی ملنے لگا ہے۔ میں فقیر، میں مسکین بندہ، میں عاجز بندہ آپ کو وہ درود پاک پڑھانا چاہوں گا، میری عادت ہے، اس لیے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس گاؤں کا نہیں پورے روئے زمین کے ہر فرد کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر جوان کو، ہر بزرگ کو، ہر عالم کو، ہر صوفی کو، ہر کتب کو، ہر غوث کو، ہر عبدال کو، ہر محقق کو، ہر مفسر کو، ہر منبر رسول پر بیٹھنے والے کو، ہر مصلی پر بیٹھنے والے کو، ہر تاجر کو، ہر وزیر کو، ہر مشیر کو، ہر امیر کو، ہر طالب علم کو، ہر عالم کو، ہر صوفی کو، ہر جاہل کو، ہر اپنے کو، ہر بیگانے کو درود و سلام کا وہ نشہ لگ جائے کہ موت بھی وہ نشہ ختم نہ کر سکے۔ ادھر سے جسم سے روح جدا ہو، لبوں پر بھی درود و سلام ہو، اس نبی پر اتنا درود بھیجو جو پیدا ہوتے ہی سب سجدے میں رکھتے ہیں۔ آپ کی پھوپھو حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں کان قریب کرتی ہوں کہ سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، قربان ہو جاؤ نام محمد پر جنہوں نے پیدا ہوتے امت کی دعا کی ہے۔ مرتبت اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، عرش پہ گئے، اللہ نے قرب کی منزلیں عطا کی، اور کوئی غیب کیا نہا ہو تم سے بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ عرش پر گئے، رب نے پوچھا اے محبوبہ بتا، فرمایا میرے لیے معراج تو ہو گئی، امت کے لیے فرمایا امت کے لیے معراج نماز ہے، الصلاۃ معراج المومنین ہے۔ اب یہ پیشانی سجدے میں نہ جائے، اس سے بڑی نشکری کوئی نہیں، اگر نماز کی توفیق نہ ملے اس سے بڑی بدبختی کوئی نہیں، اگر پیشانی کو سجدوں کا نور نصیب نہ ہو اور دل کو عشق رسول کا سرور نصیب نہ ہو تو کیا کھیتی باڑی کرتے ہو، پھر کیا تجارت کرتے ہو، کیوں فیکٹریاں بنا لی ہے؟ اگر دنیا ہی بنانے کے لیے تمہیں بھیجا ہے تو میرا سوال ہے پھر مصطفیٰ کی مصطفائی کی خیرات کون لوٹے گا؟ اگر دنیا ہی لوٹ کر پھر فرعون کے پاس بھی تو تھی، بادشاہوں کے پاس بھی تو ہے، ہاں ہاں بڑے بڑے عمرہ بیٹھے ہیں، مگر عشق رسول کی لازوال دولت صرف مخصوص اور محدود اور مقبول اور مخصوص لوگوں کو اللہ نے عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام، غلام کے رسول میں بات بھی کہو جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی۔ بہت خوب نعرہ ہے، یہ نعرہ یاد رکھیو آخر میں میرے کام آئے ماشاءاللہ۔ حضرات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کرنے پر فرمایا اس نے جو ابھی تمہیں درود پاک میں بتانے لگا ہوں، فرمایا یہ جس نے پڑھا ہے وہ اس نے یوں پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں آپ پڑھ لیں، میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں، وہ درود شریف یہ ہے، پڑھی
پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملأ الاعلی وفی الملأ الاعلی الى یوم الدین. فرشتوں کی ڈیوٹی شروع ہوگی. سبحان اللہ. اب خدا کے وہ ملک جو خود بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں آپ کے لیے وہ ڈیوٹی کرنے لگے ہیں. ہم بھی عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہ فرماتا ہے تم میرے حوالے کرتے جاؤ میں اپنے نبی کے حوالے کرتا جاؤں گا. اور درود پڑھنے والے کے لیے بھی نبی پاک کی شفاعت. حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں درود کی میٹھی والوں نبی پاک کے عشق کے بغیر ابھی ایک نعرہ لگایا اس میرے بیٹے نے کہ ہونا عشق مصطفیٰ. آگے کیا ہے؟ زندگی فضول ہے. سارے یہ کہہ رہے ہیں نا جی. تو پتہ چلا کہ عشق کی کہانی جدا ہے. جسے عشق نبی مل گیا ہے وہ زمانے میں معتبر ہو گیا ہے. وہ قبر میں جنت کے باغیچے میں میٹھی نیند نم کنومت العروض کی کیفیت میں سو جائے گا. اور پھر عاشق نبی جب قبر میں اترے گا حضرات عشق کی ایک اور کہانی سنو. نبی الانبیاء علیہ السلام آپ تھکے تو نہیں؟ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے. پتہ چلا نماز پڑھانا نبیوں کا کام ہے اور ہماری نظر میں علماء کی کتنی قدر ہے وہ مجھے پتہ ہے. علماء سے محبت کرو, اپنی امام صاحب کی محبت میں جیو, ان کی صحبت میں بیٹھو, ان کی خدمت کرو, ان کی تعظیم کرو, ان کی تکریم کرو. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء جس نے میری امت کے کامل عالم کو دیکھ لیا, عالم ربانی کو دیکھ لیا, سرور کائنات فرماتے ہیں اس نے مجھ محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم قدر نہیں کرتے اہل علم کی. اہل علم کی قدر کرو, علماء سے محبت کرو, ان کی مجلس میں بیٹھو, صوفیاء کی محبت میں جیو, صوفیاء کی محبت میں بیٹھو. ان کی محبت کے بعد پھر خدا کی یا خدا کے حبیب کی محبت ملتی ہے. حاضرین گرامی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک نماز میں آپ نے اپنا قدم مبارک آگے مصلی سے اٹھایا اور دست مبارک ہوا میں لہرایا. وقت کافی ہو گیا, میں مختصر کرنے لگا ہوں. جلدی جلدی کوشش کرنے لگا کہ 1 گھنٹہ اور لگے بس مکمل ہو ہی جائے. سبحان اللہ. وہ ممکن ہے کہ اس میں کامیابی نہ بھی ہو, اس سے کچھ وقت بڑھ سکتا ہے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان اللہ. جب چاہے مہربانی کر دے تو ہم کیا ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. آپ خود آئے ہیں, یہ درود کمیٹی والوں نے محنت کی, فلیکس لگائے, اعلانات کیے. نہیں, انہوں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے. کرم کملی والے کا ہو گیا ہے. اس پر بھی کرم کملی والے کا, آپ پر بھی کرم کملی والے کا, مجھ پر بھی کرم کملی والے کا. تو پھر ذکر نبی کی چاشنی لوٹنے والوں حضور پر درود بھیج کر ان کی محبت اور عشق کے چراغ کو اور بتی ڈال کر اور دیا میں تیل درود کی صورت میں ڈال کر تم اپنا رشتہ اور اپنا سفر نبی پاک کے قریب کر رہے ہو. یاران محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے کاشف توجہ ہے مصری صاحب جی ماشاءاللہ. تو دست مبارک ہوا میں لہرایا, پھر واپس اپنے مقام پر تشریف لائے, ہاتھ باندھ لیے, نماز مکمل ہوئی. نماز کے بعد سب صحابہ نظر حضور پر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا کرتے تھے. صحابہ میں سے ایک صحابی رسول اللہ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز میں ہم نے عجیب انداز دیکھا. آپ نماز پڑھا رہے تھے, قدم آگے بڑھایا تھا آپ نے, پھر آپ نے دست مبارک اپنے ہوا میں لہرایا,
پروفیسر صاحب صحابہ بھی سوال کر کے امت پر مہربانی فرماتے رہے. آپ نے ہوا میں دستے مبارک لہرایا, واپس تشریف لائے, اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ میں نماز پڑھا رہا تھا. نماز کس کے لیے؟ نماز کس کے لیے؟ حضرات کسی نے کتابوں میں لکھا ہے, میں نے سنا ہے, میں نے پڑھا نہیں, کیونکہ میں غیروں کی کتابیں نہیں پڑھتا, کہ نماز میں نعوذ باللہ حضور کا خیال آئے تو نماز ختم ہو جاتی ہے. عاشق کہتا ہے جس نماز میں حضور کا خیال نہ آئے وہ نماز نماز ہی نہیں. اے عشق تیرے صدقے زرنے سے چھٹے سستے. اب صحابہ اگر اس عنوان پر بات کروں تو تفصیل مفصل ہو جائے گی گفتگو, میں طولانی شکل نہیں دینا چاہتا. اب رحمت عالم علیہ السلام نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا, اچانک سے میرے سامنے جنت پیش کی گئی. جنت میں داخل ہو گیا, وہاں مجھے انگوروں کا خوشہ نظر آیا, مجھے امت کا خیال آیا. حضور کی نماز تو دیکھے, نماز بندگی اللہ کی ہے. ایک ہی وقت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بندگی میں بھی ہے, جنت میں گئے, امت کا خیال آیا, انگوروں کا خوشہ توڑنا چاہا, فرمایا خیر ہے, امت بھی میری ہے, جنت بھی میری ہے, آخرت میں مل کے سارے ملک پھل کھائیں گے. حضور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں محبت رسول نظر آتی ہے. اور اللہ نے فرما دیا تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو دستور یہ دیا گیا کہ محبت الہی یہ نہیں کہ تم صرف حق ہو کی ضرب لگاتے رہو, اصول یہ ہے کہ میرے محبوب کی غلامی میں آ جاؤ, اتباع رسول اختیار کر لو, سیرت رسول کی چمکدار روشنی میں زندگی کا سفر کرو, نتیجہ یہ نکلے گا تم دعوی محبت کرتے رہو گے. اب عرش والا رب کہہ رہا ہے میں اس غلام رسول سے محبت کرنے کا اعلان کرتا ہوں. حضرات گرامی اگر آپ تھکے نہیں تو میں نے 2-3 باتیں اور کرنی ہیں. محفل درود پاک سجانے والوں, نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی بات ہی جدا ہے. حضور کی محبت کے بغیر نہ کوئی فقیر فقر اختیار کر سکتے, نہ صوفی تصوف اختیار کر سکتے, کوئی بھی بڑے سے بڑا شخص. یہ آپ محفلیں کیوں کرتے ہیں؟ یہ نقیب صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے نعتیں بھی پڑھی, نقابت بھی کی. حضرت قبلہ علامہ صاحب نقابت بھی, خطابت بھی, فصاحت بھی, بلاغت بھی, علم بھی, عمل بھی, تقویٰ بھی, طہارت بھی, اور یہ سارے امور کس لیے؟ آپ صبح فجر کے وقت ساری صفحے بھری ہوں گی تو مجھے یقین ہو جائے گا کہ رات کی محفل آپ کے حق میں خدا نے قبول کر لی ہے. فرمایا میرے حبیب کی اتباع کرو پھر میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. حضرات گرامی مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, توجہ ہے آپ کی, نہ ہو تو دل کی تختی پر یہ بات لکھنے والی ہے. میں آپ کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی مبارک حدیث پاک سنانے لگا ہوں. مبارک صاحب اتنی مبارک, حضور کی ہر بات ہی مبارک ہے, کی ہر بات ہی مقدس ہے, حضور کا ہر قول ہی منور ہے, حضور کا نام تصور تخیل بھی مبارک ہے, حضور کا ذکر مبارک ہے, حضور کی نسبت منور ہے, حضور کی تعلیمات روشن ہے, حضور کی سیرت سیرت کمال ہے, اسوہ حسنہ کہا گیا. عظمت و توقیر کا, عزت و آبرو کا, وقار کا, بہار کا, بقا کا, نجات کا, بخشش کا سارا فیصلہ مصطفیٰ کی غلامی میں نظر آتا ہے. سورج حضور کی مرضی سے نکلتا ہے. وہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا, نمبر ہو جائے. مولا علی کی نماز عصر قضا ہوئی. علامہ اسلم صاحب سے آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا. مولا علی شیر خدا فاتح خیبر مرحب کو فنا فی النار کرنے کے بعد, قلعہ قنوس فتح کرنے کے بعد بارگاہ خیر الانام میں فاتح خیبر پہنچے. حضور علیہ السلام نے ساری کہانی سنی. نبی الانبیاء علیہ السلام نے سارا کچھ سن کر کے کہا ایک گود سیدھی کرو, مصطفیٰ سر رکھ کے آرام کرنا چاہتے ہیں. اے سبحان اللہ تھوڑا سا زیادہ. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی نماز رہتی تھی تو نبی الانبیاء علیہ السلام نماز پڑھ چکے تھے تو اچانک سے کیا ہوا, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گود میں سر اقدس ہے. اب نماز عصر قضا کس طرح ہوئی کہ سورج ڈھلنے لگا, نماز کا وقت ختم ہونے لگا تو حضرت مولا علی جن کے نعرے لگا کر
اور جن کے نعرے لگا کر تم اپنی طبیعتوں میں ایک حلاوت و حرارت محسوس کرتے ہو، وہ عاشق نبی ہیں جن کی نماز قضا ہوئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہماری دکان پر گاہک کھڑے ہو جائیں تو ہمیں اذان بھول جاتی ہے۔ حافظ منیر صاحب ہیں آپ ماشاءاللہ۔ ہمیں نماز کی وہ کشش اور وہ لذت اور وہ ذوق اور وہ شوق نہ رہا، مادیت کا غلبہ ہو گیا، دل پر سیاہی زیادہ ہو گئی، جوان کی جوانی پاکیزہ ہونا تھی، دنیا داری نے اسے گدرا اور گندا کر دیا۔ اس کی طہارت کا سامان آج بھی کرنے کی ضرورت ہے، آج بھی توبہ کی ضرورت ہے، استغفار کی ضرورت ہے، اور حضور رحمت کائنات پر درود و سلام کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے۔ چشمان مقدس حضرت مولا علی سے جب آنسو ٹپکے تو کہاں گرنے تھے؟ نہیں سمجھے؟ دعا کے مکڑے پر چہرے پر جب وہ آنسو گرے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ میں جملے ادا کرنا چاہتا ہوں، ما یبکی کا یا علی، اے مولا علی کیوں روئے ہو؟ یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ کہاں گئے وہ پیر آج کے، کہاں گئے وہ مرید جو کہتے ہیں کہ ہم نماز مدینے پڑھتے ہیں، روٹی مدینے کیوں نہیں کھاتے؟ روٹی مریداں دے گھروں وچوں مرغاں بکرے دی ودیے ودیے بوٹیاں کھاندے ہو، نماز دے ویلے کہندے ہو کہ ہماری مدینے میں ہوتی ہے۔ نہیں، آؤ اگر مولا علی سے ولایت کا نور سمیٹنا چاہتے ہو تو پھر حضور کی غلامی اور حضور کی سیرت پر عمل کر کے، شریعت پر عمل کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، جھوٹ نفرت کر کے، چغلی غیبت چھوڑ کر حضور پر درود پڑھتے رہو، مولا علی بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی، خدا بھی راضی۔ نماز ختم ہوئی ہے اس لیے رو رہے ہو؟ جی یا حبیب اللہ۔ فرمایا ہم کیوں کرتے ہو؟ حضور نے دریائے رحمت جوش میں آیا، ہاتھ اٹھائے، اور حضور ہاتھ اٹھائیں پلٹنے سے پہلے دعا قبول نہ ہو ہے تو عظمت خدا میں بھی فرق آتا ہے۔ محبوب کی باتیں خدا نہ مانے تو کس کی مانتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا اللہ، اے میرے علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھے، خطبہ حدیث اٹھاؤ، علامہ صاحب سے پوچھو کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ، علی جل مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھے۔ حضرات میرا سوال ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے جو اطاعت میں تھے؟ قیام میں تھے، سجود میں تھے، تلاوت کر رہے تھے؟ نہیں، وہ اپنے محبوب کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہہ دیں تو سورج کو واپس پلٹا دے تاکہ علی نماز قضا نہیں ادا پڑھنا چاہتے ہیں۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، میرا اپنا ہے جی کرنا دیما چھیڑو دے پیار دی گل آنکھیں گا ہوئی ہوں سبحان اللہ، چنگی لگ دی ہے جنوں سرکار دی گل، او دے جمال دے میں پڑا قصیدے کرا ہر ویلے، او دے کردار دی گل اللہ کیویں حضور دا کیا موڑے کوئی موڑدا ہے اپنے یار دی گل۔ حضرات یہ جو میں حدیث پاک سنانے لگا ہوں جس کو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ نے سنبھال کر لے کے جانا ہے، حضرات قیامت والے دن کوئی کسی کا ساتھی نہیں ہوگا۔ آج اپنے تعلقات پر ناز کرتے ہو نا، ڈی ایس پی سے تعلق ہے، منسٹر سے ہے، ایم این اے سے ہے، وزیر سے ہے، مشیر سے ہے، حضرات یہ سب تعلق حشر میں ٹوٹ جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں آیت پڑھ دیتا ہوں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا بھائی بھائی کا دشمن ہوگا، تقوی والوں کی دوستی قائم رہے گی، جو للہ فی اللہ تعلق ہے یہ قائم رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن عرش الہی کے نیچے 3 لوگوں کو جگہ مل جائے گی۔ کتنے دوستو؟ 3۔ . پہلا وہ شخص جس نے
کسی مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کر دیا، اللہ حشر میں عرش الہی کے نیچے جگہ عطا کر دے گا۔ دوسرا وہ شخص فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا، اللہ اسے بھی عرش الہی کے نیچے جگہ عطا کرے گا۔ دو لوگ ہو گئے۔ تیسرا وہ طبقہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری ذات پر کثرت سے درود بھیجا، اللہ عرش الہی کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ دو تین احادیث 2-4 منٹ میں اپنی گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا امتی میری ذات پر کثرت سے درود بھیجے گا، قیامت والے دن سب سے نزدیک بھی وہی ہوگا۔ سبحان اللہ کہتے جاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میرا امتی میری ذات پر روزانہ 1000 بار درود بھیجے گا، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جائے گا یہ نفاق سے بھی بری ہے، دوزخ سے بھی بری ہے۔ پھر رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا درود شریف کی کثرت کرنے والوں کے لیے مبارکباد ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ شخص جو ایک دن میں 1000 بار میری ذات پر درود بھیجے گا۔ کتنی بار پیارے کاشف؟ نمازیں کتنی فرض ہیں؟ ہر نماز کی بعد 2 تسبیح پڑھیں تو 5 نمازوں کی بعد کتنا ہو گیا؟ 1000 مرتبہ جب درود شریف تو آپ کا مکمل ہو گیا، 2 5 10 یعنی 1000 بار جس نے درود شریف پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ جب جنت میں داخل کرنے لگے گا، میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں گا، اس کا کندھا میرے کندھے سے مس کرے گا، پھر داخل جنت ہوگا۔ نعرہ تکبیر، درود کی بہار بے شمار بے شمار، درود کی بہار، درود کی بہار۔ برادران اسلام، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرمائے میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے چاہیے کہ وہ میرے نبی علیہ السلام کی اتباع کرے، حضور کی سیرت کو دیکھے، حضور کی صورت کو دیکھے، ان کے اوصاف کا تذکرہ کرے۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا جو میری محبت میں یا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے کسی سوالی نے سوال کر دیا، حضور جی یہ ارشاد فرمائے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، 1 جنتی، کیا اس کی نشانی معلوم ہے؟ حضور علیہ السلام نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جناب شہزادہ حسین نے جو جملے فرمائے وہ بھی نوٹ کر لو۔ آپ نے فرمایا بکثرت الصلاۃ النبی المختار، فرمایا اس جنتی فرقے کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی مختار پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ نشانی کیا بتائی کہ ان کے لبوں پر ذکر ہوگا، وہ ذکر نبی کریں گے، وہ میلاد کی محفل بھی کریں گے، وہ 11ویں میں بھی خدا کا ذکر کریں گے، وہ تجارت کریں گے تو ذکر میں، وہ عبادت کریں گے تو ذکر میں، وہ نماز پڑھیں گے تو اتباع میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام کی خدمت ناز میں ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ روز حکم آتا ہے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، ورکعوا مع الراکعین، بے شمار بلکہ 700 سے زائد مرتبہ قرآن کریم میں نماز کا حکم ہے۔ نماز پڑھنی کیسے؟ صحابی نے پوچھ لیا، نبی الانبیاء علیہ السلام نے اس کو بڑھایا، آگے کھڑے ہو گئے حضور، پیچھے کھڑا کر لیا، مجھے دیکھتے چلے جاؤ، مجھے دیکھو جو میں کرتا چلا جاؤں تم بھی کرتے چلے جاؤ، ہماری نماز مکمل ہو جائے۔ رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جو میری اتباع میں زندگی بسر کرے گا وہ منزل آشنا ہوگا۔ آخری حدیث پاک آج کی اس محفل میں سماعت کریں اور درود و سلام سے عشق کریں۔ آج سارے کے سارے صابر نام ہے محمد صابر صاحب کے ساتھ صبر کرنے والوں میں شامل ہونے کے لیے ذکر ضروری ہے، پھر دروشی پڑھ کے شکر ضروری ہے، جسے اللہ توفیق دے سارے درود کمیٹی کے ممبر بن جاؤ۔ آج یہ درود کمیٹی ان کی نہیں ہے، یہ تو ڈیوٹی کر رہے ہیں، درود کمیٹی تو مصطفیٰ کی ہے، کہنے دیجئے درود کمیٹی تو خدا کی ہے۔ نعرہ تکبیر، یاران محبت، حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتی ہیں من احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علیہ ثمرۃ الوصول الی شفاعتہ وصحبتہ فی الجنہ، فرمایا جو محبت نبی میں، محبت نبی کوئی ایسا ہے جو کہے میں نہیں کرتا، یہ جو مسجد میں بیٹھے ہیں یہ خوش نصیب، یہی نہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے، گھروں میں بیٹھی ہوئی مردوں خواتین، خواتینوں حضرات جو مسجد میں ہیں یہ بھی محبت نبی کے دعوے دار ہیں، گھروں میں بیٹھنے والے بھی محبت نبی کے دعوے دار ہیں، اس لیے کہ حضور نے کرم کمایا، اپنا امتی بنایا ہے۔ کوئی شخص بڑے سے بڑے عہدے پر، بڑے سے بڑے مسلک پر، بڑے سے بڑے رتبے پر ہو، اس کا دل نبی پاک کے لیے جھک جاتا ہے، وہ اپنے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور دعوے کے لیے دلیل ضروری ہے، دعوے کے لیے
دلیل کیا ہے؟ جس سے محبت ہو، اس کا ذکر ہو، ان پر درود ہو، ان پر سلام ہو، لمحہ لمحہ وہ تجارت کرتا ہو تو حضور پر درود و سلام بھیجنے والا ہو۔ حضور کی عائشہ نے، ام المومنین عائشہ صدیقہ نے فرمایا محبت نبی میں جو حضور پر درود بھیجتا ہے، فرمایا اس کو اس کا ثمر یہ ملے گا۔ ثمر کہتے ہیں فائدہ، ثمر کہتے ہیں اجر۔ چلو سادہ لفظ اجر کیا ملے گا؟ کہتے ہیں کہ میں یہ کروں تو کیا ہوگا؟ نماز پڑھو، نہیں چلو نماز سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ وضو۔ مزے کی کہانی سناؤں؟ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ حضور کی امت پر حضور کی قلب نوازیاں، امت رسول پر اتباع کرنے کی بشارت یہ کہ اللہ یحببکم اللہ محبت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو اس کے سارے وضو والے اعضاء کے گناہ اللہ پانی میں بہا دیتا ہے۔ ایک اور عرض کروں سبحان اللہ، بے شک دل میں کہیں تھک نہ جائیں، کہیں آپ کو خدا خوش رکھے، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔ میں آپ کو تھکانے نہیں آیا، میں آپ کو جگانے آیا ہوں، اور میں آپ سے دعائیں لینے آیا ہوں، دعائیں دینے بھی آیا ہوں۔ میں اپنا آپ کا قیمتی وقت لے رہا ہوں اور اپنا دے رہا ہوں۔ یہ محبت کا تبادلہ ہے۔ تم دعائیں دیتے رہو، دعائیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ حضرات گرامی مرتبہ بات کیا ہو رہی تھی یاد ہے کسی کو؟ جی ہاں، اے بزرگاں دی موجودگی دی برکت دیکھو۔ اے جوان سالے دے کسی اور پاس ایسی تسی ادھر ہی اللہ آپ کی عظمتوں میں اضافہ فرمائے۔ نمازی وضو کا جب وضو کر لیا تو اعضائے وضو کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب نماز کا وقت آ گیا۔ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ اے پہلی تکبیر اللہ اکبر۔ جب وہ نمازی، ہر نمازی، ایک پروفیسر صاحب کی بات نہیں صرف آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے، اب آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو فرشتوں سے اللہ ارشاد فرماتا ہے اے فرشتوں یہ بندہ مجھے اب پکارنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، یہ میری حمد بھی کرے گا، مجھے رحمان الرحیم بھی کہے گا، یہ میری شان بھی بیان کرے گا، میری تمجید بھی بیان کرے گا، میری تمجید بھی بیان کرے گا، میری تسبیح بھی بیان کرے گا، یہ سبحان ربی العظیم بھی کہے گا، سبحان ربی الاعلیٰ بھی کہے گا۔ اس نے اس وقت تک اس نماز میں جتنے گناہ کیے ہوئے ہیں سارے کے سارے تم اٹھاؤ اور کوٹلی باندھ کے پاس کھڑے ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ نماز سکون سے پڑھ لیں، جب نماز میں پڑھے گا السلام علیکہ، آگے کیا ہے؟ نماز میں پڑھو تو سلام ہے، بعد میں یا نبی سلام علیکہ پڑھو تو کیا ہے؟ یہ بھی عشق کی ادا ہے۔ نماز میں بھی سلام ہے، بعد از نماز بھی سلام ہے، جمعہ پڑھو تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے۔ پتہ چلا ہر شے خدا کا ذکر کرتی ہے اور ہر ذکر کرنے والی شے خدا کے حبیب کا ذکر کرتی ہے۔ بندے نے نماز شروع کی، وہ فرشتہ پوٹلی لے کے کھڑا ہو گیا۔ اب جب نماز سے فارغ ہوا خروج بسنعی یعنی جب سلام پھیرا، اب فرشتہ کہنے لگا اے اللہ، اے جو میں اس کے گناہ اٹھا کے کھڑا ہوں واپس رکھا؟ فرمایا نہیں، اس نے رحمان نے مجھے کہا، اس نے مجھے سبحان کہا، رحمان کہا، رحیم کہا، ایاک نعبد کہا، ایاک نستعین کہا۔ اب اس کی مدد میں جو کرنا چاہتا ہوں، اس کی نماز کی برکت سے اس کے پچھلے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے، یہ پوٹلی اٹھاؤ کہیں اور پھینکاؤ۔ حضرات گرامی مرتبہ دعویٰ محبت کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ آخری کلمات ہیں گفتگو کے، یار زندہ صحبت باقی۔ فرمایا جو محبت نبی میں حضور پر درود بھیجتا ہے اس کو اس کا اجر یہ ملے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ فرمایا قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے شفاعت ملے گی۔ یاد رکھو عبادت اپنی جگہ، جے میں دیکھا عملہ غلے تے کچھ نہیں میرے پلے تے جے میں دیکھا رحمت بلے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے وہ دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے وہ پردے پاون والا۔ کوئی شخص اپنی نمازوں، اذکار، عبادات، خیرات سے جنت نہیں جائے گا، حضور کی شفاعت سے ہی سب جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی،
अम्मा जी फरमाती हैं जो मोहब्बत नबी में हुजूर अलैहि सलाम पर दुरूद भेजेगा क़यामत वाले दिन उसको ये मेहरबानी मिलेगी कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सिफारिश करेंगे, शफाअत करेंगे, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। हज़रात जैसे जन्नत मिल गई, पीछे क्या रह गया? हुरो, कसूरो, गिलमान, दूध की नहरें, और जो जन्नत की मेहरबानियां सब उसको नसीब हो जाएंगी। हज़रत गिरामी मर्तबत हज़रत अम्मा आयशा फरमाती हैं दुरूद पढ़ने वाले पर ये खास करम है कि उसे शफाअत भी मिलेगी, और करम की इंतहा ये कि जन्नत में हुजूर की रफाकत भी मिलेगी। जन्नत में हुजूर की रफाकत भी मिलेगी। हज़रत गिरामी, आज आखिर पर इस अजीज ने एक नारा लगाया, उस नारे को लगाना चाहता हूं। आपने भरपूर आवाज देना है, गुलामी रसूल में होना इश्क़ मुस्तफ़ा मैं कुर्बान जाऊं। दुरूद कमेटी वालों और जामिया मस्जिद ज़ुबैर में तमाम जमा होने वाले बुजुर्गों, जवानों, बच्चों, बहनों, बेटियों और सोशल मीडिया के जरिए हमारा सिद्दीकी टीवी चैनल पर जितने भी ख़वातीन हज़रात अब शामिल हैं, बात में होंगे, मैं कहता हूं कि मोहब्बत रसूल का दावा करने वाला आज अल्लाह को गवाह पेश करने के लिए नात ख़्वां अर्ज करे कि हाथ खड़ा करो, ताखीर नहीं करते, तो दरवेश दे आके दबिया जो आशिक़ नबी हाथ एक खड़ा करो। माशाअल्लाह। नक्सब ये प्यारे मुबारक भाई हाथ खड़ा करो, थक गए आप? ये अल्लाह को अर्ज करें, या अल्लाह हम तेरे नबी की आशिक हैं, हम सब तेरे नबी की आशिक, इस्लाम की आशिक, बस हाथ नीचे कर लें। हज़रात मोहतरम, आशिक़ नबी नमाज ना पढ़े तो सजदे आज के बाद हम में से किसी की नमाज कज़ा नहीं होगी इंशाअल्लाह। ये पाक की बरकत है, इस सलाना अज़ीमुश्शान नूरानी महफिल की बरकत है। आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद चुगली और ग़ीबत भी नहीं करेंगे, माँ की नाफरमानी, बाप की बेअदबी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, छोटों पे शफ़क़त करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे। और हज़रात गिरामी, आखिर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, आप सब मोहम्मदी बैठे हैं ना? हुजूर का कलमा भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा है। अभी मैंने एक हदीस शरीफ सुना है जिसमें 3 लोग अर्श इलाही के नीचे होंगे। वो कौन कौन से, किसी को याद है? माशाअल्लाह। ओ चिश्ती टोपी वाले बाबा जी है निकाले, 200 केड़े केड़े 3 लोग? एक आप बताओ, चलो आपकी तरफ से मैं बता देता हूँ। मुसीबत अल्लाह की मुसीबत दूर करने वाला अर्श इलाही के साए होगा, दूसरा हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने वाला, और तीसरा हुजूर पर दुरूद भेजने वाला। आज कौन खुश नसीब है जो नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करे, आज के बाद वो शेव नहीं कराएगा बल्कि हुजूर की चेहरे पर सुन्नत सजाएगा। बात खड़ा करेगा जो हुजूर की सुन्नत का अहद करते हैं। माशाअल्लाह। प्रोफेसर हसन साहब का फैजान है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साबर साहब सारे तक को अलामा हसन साहब सब कह रहे हैं कि आज के बाद शेव नहीं करवाएंगे, दाढ़ी रखेंगे, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करके अर्श इलाही के नीचे जगह लेंगे। एक हाथ वो साथी जो इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं कटाएंगे वो हाथ खड़ा करेंगे। माशाअल्लाह, कसीर तादाद है, सुभान अल्लाह, मरहबा। आप खड़ा करो जी, डरने वाली बात नहीं है। आपने अपने नबी से मोहब्बत का दावा कर दिया है और नबी पाक ने आपको कबूल कर लिया है, अपनी सुन्नत रखने का आज फैज़ अता कर दिया है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, इज्जत व बरकत से माला माल करे। एक सवाल आया है, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ते थे? हुजूर अल्लाह का जिक्र करते रहे, अल्लाह हुजूर पर दुरूद पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूद शरीफ पढ़ने वाले आशिकों, मैं आपको फिर से मुबारकबाद देता हूँ। आज आपने नबी पाक की सुन्नत को जिंदा करने का जो है